مرد پر اتنے عذاب ڈال دیے جائیں کہ لوگ شادی کے نام سے بھاگنے لگے اور وہی گدے گھوڑے والا نظام حرام کاری ہو جو گدے گھوڑے والا نظام ان ملکوں میں ہے. گدا گدی سے ریلیشن قائم کر کے نکل جائے, گرل فرینڈ رکھو, اس کو استعمال کرو سیکس کا انسٹرومنٹ بنا کے, اور جب دل بھر جائے ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے اچھا ہوتا ہے, استعمال کے بعد ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے دوسری گرل فرینڈ. حرام خور لوگوں نے یہ پیشہ اختیار کر لیا ہے, پوری دنیا میں یہی سیٹ اپ چل رہا ہے. مسلمانوں کا کلچر ایک بچا ہوا تھا, الحمدللہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران جو خود ہی گرل فرینڈ کی شاید ان میں بہت سے پیداوار ہیں, وہ بھی یہی سیٹ اپ ہماری سوسائٹی میں لا رہے ہیں. اور وفاقی شرعی عدالت کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. ان کو میں سمجھا کے وفاقی شرعی عدالت کے جج سے میں نے براہ راست بھی بات کی ہے کہ تم لوگوں نے کورٹ میں جس خلا کو پروموٹ کیا ہے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, یہ زنا ہے, زنا ہے, زنا ہے. عورت دوسرے مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی. یہی بٹھا کے میں نے سمجھایا وفاقی شرعی عدالت کے جج کو, ادھر مجھ سے ملنے آئے تھے, چائے پلائی, میں نے کہا خدا کی قسم یہ زنا کو تم لوگ پروموٹ کر رہے ہو. لیکن جج صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. اللہ کی قسم وفاقی شرعی عدالت کا جج بھی جہنم میں الٹا لٹکا ہوا ہوگا, میری تمنا ہے. اور یہ ہمارے وکیل بھی اور ہمارے ججز بھی, ہمارے حکمران بھی اور وہ علماء بھی جو اس عدالتی خلا پہ خاموش ہیں, آواز نہیں اٹھا رہے, میری تمنا ہے. کیونکہ ان لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہماری فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کرنے میں, ہمارے فیملی سسٹم کو توڑنے میں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم کو پروموٹ کرنے میں اس خلا کے ذریعے. میں اللہ کے سامنے کہہ دوں گا, اے اللہ میری جو ذمہ داری تھی, میں نے حکومت کے خوف کے بغیر, جیل کچہری اور توہین عدالت کے خوف کے اس قانون کے سے نہیں ڈرا. میں نے جو حق تھا وہ ممبر پہ کھل کے بیان کر دیا, میری ذمہ داری پوری ہو گئی.